گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، کاملارا رہنما۔ السلام علیکم میرے عزیزو، میں ہوں ندیم نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نظامی میڈیا نیٹ ورک۔ آج میں آپ کو ایک مرتبہ پھر باغوں کے شہر اور داتا کی نگری لے آیا ہوں۔ امام طریقت رہبر شریعت علی بن عثمان گنج بخش حجویری عظیم المرتبت اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور حضرت داتا گنج بخش کے نام سے مشہور و معروف زمانہ ہے۔ آپ کا سن ولادت مستند نہیں، مگر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 400 ہجری یعنی 1009 عیسوی کو افغانستان کے شہر غزنی کے ایک محلہ حجویر میں پیدا ہوئے اور تقریباً 60 سال کی عمر میں پاکستان کے شہر لاہور میں وفات پائی اور اسی شہر میں آسودہ خاک ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی براہ راست اولاد تھے۔ آپ ایک صوفی بزرگ اور اپنی تالیف کشف المحجوب کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح رواں سال بھی آپ کا 980واں 3 روزہ عرس بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ 26 تا 28 اگست 2024 کو شہر لاہور میں منایا گیا، جہاں آپ کے مزار پر مختلف محافل منعقد ہوئیں اور 26 اگست کو شہر بھر میں عام تعطیل رہی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی کے غلام احمد ایاز اور شاعر مشرق علامہ اقبال آپ کے مزار پر حاضری دیتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے لاہور آمد پر اس مقام پر اعتکاف فرمایا اور روانگی کے وقت یہ خوبصورت شعر کہا: گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ایک منقبت تحریر فرمائی: یہ صحیح ہے کہ اہل ظاہر کا ایک طبقہ آج بھی تصوف کا مخالف ہے اور وہ اسے رہبانیت کا مترادف سمجھتے ہوئے اسلام سے متصادم تصور کرتا ہے، لیکن جب صرف بر صغیر میں صوفیاء کرام کی تبلیغ اسلام کے لیے کی جانے والی کوششوں اور اس کے حیران کن نتائج کا جائزہ لیا جائے تو اس تاثر کی تردید ہوتی جاتی ہے کہ تصوف تارک الدنیا ہو جانے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف تبلیغ دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی بلکہ مظلوموں اور ضرورت مندوں کی داد رسی کرتے رہے۔ آپ ہی کی تعلیمات اور شخصیت کے فیوز و برکات ہیں کہ آج بھی آپ کے مزار کے اطراف روزانہ ان گنت سفید پوش مستحقین اور غربا پیٹ بھر کر 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور اس جگہ 24 گھنٹے لنگر کھلانے والوں اور کھانے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ کا شمار 11ویں صدی کے بلند پایا صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی ترویج و تبلیغ میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اب میں حضرت داتا علی حجویری کے مزار کے احاطے کے اندر آ چکا ہوں اور پہلے میں دکھایا تھا آپ کو کہ باہر جو ہے لنگر کا سلسلہ تھا اور لوگ بڑی تعداد میں لنگر بانٹ رہے تھے، دوسری طرف لوگ لنگر لینے کے لیے موجود تھے۔ اس وقت میں اندر ہوں، اس وقت متفاعلہ پڑھنا ہے، دیکھتے ہیں اندر کیا صورتحال ہے۔ صوفیاء کرام جو شریعت کے علم اور اس کی ضرورتوں سے واقف ہوتے ہوئے روح کے طبیب ہوتے ہیں، ہمیشہ شریعت کے پابند رہے ہیں۔ رجال اللہ کی صحبت وہ اکسیر ہے کہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ ساری زندگی کتابیں پڑھنے سے اکثر اللہ کی وہ محبت حاصل نہیں ہوتی جو ان محبت والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ تقوی کی عملی تعریف تو کتاب پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے، مگر تقوی کی حلاوت اور مزہ
کسی صاحب تقوی کی صحبت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں صوفیاء کرام اور اہل اللہ کی خدمات جلیلہ سے کوئی اندھا ہی انکار کر سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت جنید و بایزید، حضرت جامی و رومی اور حضرت غزالی و شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامہ کو نظر انداز کر دینا ہٹ درمی کے سوا ممکن نہیں۔ یوں تو برصغیر پاک و ہند میں ایسے ان گنت مزارات موجود ہیں جہاں طرح طرح کے خرافات، شرکیہ اعمال اور بےہودگیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے بزرگوں کی دین کے لیے خدمات کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ ان کی تربت پر نہ صرف خود حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو اللہ کے وحدانیت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان صوفیوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں اور دنیا کے ہنگاموں سے کچھ وقت نکال کر ابدی نیند سونے والوں کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی ہدایت کی طلب بھی چاہتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک مسجد بنوائی اور خود بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس وقت یہ اعتراض کیا گیا کہ اس کے قبلے کا رخ کعبہ کے بجائے تھوڑا جنوب کی جانب ہے، لیکن مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد معترضین نے عجیب سما دیکھا کہ حضرت کی امامت میں معتقدین نے اپنی آنکھوں سے کعبے کا نظارہ کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ مشہور ہے کہ 1936 عیسوی کو انگلستان میں ایک 23 سالہ نوجوان لینارڈ مشرف با اسلام ہوا اور ان کا اسلامی نام فاروق احمد رکھا گیا۔ وہ ہندوستان تشریف لے آئے اور قرآن فہمی میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران وہ اپنے اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تخت بلقیس پلک جھپکتے میں میلوں کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اسی تذبذب میں آپ کا گزر لاہور میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس سے ہوا اور وہاں سے انہیں مخصوص قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ فاروق احمد بے ساختہ مزار کی جانب چل پڑے، جہاں ایک بزرگ نے ان کا استقبال کیا اور تواضع کا پوچھا۔ آپ نے چائے کی فرمائش کی۔ فاروق احمد یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے کہ بزرگ نے پلک جھپکتے ہی میں گرم چائے کی پیالی ان کی خدمت میں پیش کی اور وہ پیالی کوسوں دور انگلستان میں ان کے گھر میں موجود وہ چائے کی پیالی تھی جس میں وہ چائے پیا کرتے تھے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو فرمایا، مجھے سوال کا جواب مل گیا اور اسلام کے اصل ترجمان تو یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اس واقعے کے بعد جناب فاروق احمد لینارڈ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور آپ تا دم مرگ یعنی 1945 عیسوی تک دربار کی دربانی میں مامور رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کا مزار دربار کے بیسمنٹ میں موجود ہے اور ناچیز کو مئی 2024 عیسوی کو وہاں فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا